اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبات جمعہ نئے سال کے خرافات اور مسلمان نئے سال میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے مسلمانوں کو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ مرتب اس کے مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی، اور بات یہاں سے شروع، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر یعنی پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز حاضرین مجلس یعنی معزز سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا جائے، بہتر ہے کہ سب سے پہلے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطے پر توجہ فرمائیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ دوسرا حصہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حصہ اول میں اللہ تعالیٰ صاحب ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، جبکہ حصہ دوم میں اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ رب نے پہلے ایمان والا کہا، رب عز و جل نے پہلے ایمان والا کہا یہاں پر، اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک انسان داخلی اسلام نہ ہو، اسے مومن کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جب انسان داخلی اسلام ہو گیا تو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کس لیے؟ اس سوال کا جواب لفظ کافتن میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اسلام میں داخل ہونے کا حکم نہیں بلکہ پورے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ نظم قرآن کے اس حسن سے معلوم ہوتا ہے کہ داخل ہونا اور ہے، اس میں پورا داخل ہونا اور ہے۔ اب داخل ہونے اور پورے داخل ہونے کا مطلب ایک مثال سے سمجھیں تاکہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لیں اور اس میں کوئی سکہ یا کنکر ڈالیں۔ جیسے ہی آپ اس سکے یا کنکر کو برتن میں ڈالیں گے، سکہ برتن میں داخل ہو جائے گا۔ جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ سکہ پانی میں داخل ہو چکا ہے، مگر یہ داخل ہونا بڑا کمزور اور انصف ہے۔ کوئی بھی شخص ہاتھ ڈال کر اس سکے یا کنکر کو پانی سے نکال کر باہر پھینک سکتا ہے۔ اب اس پانی میں سکہ نہیں، رنگ ڈال دیں۔ جیسے آپ رنگ ڈالیں گے، ایک لمحے میں رنگ پانی میں داخل ہو جائے گا، مگر یہ داخل ہونا اس قدر مضبوط ہوگا کہ آپ دنیا کے ہر ٹک، ہر حربہ آزما لیں مگر رنگ کو پانی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہی مطالبہ ہم سے ہے کہ خود کو اسلامی رنگ میں اس طرح رنگ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی زندگی سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ بندہ مومن کی زندگی اس آیت کی مصداق ہے۔ آیت کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت صدر اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، یعنی جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے، اسی طرح دین الہی کے اعتقادات حق اور ہمارے رنگ و پے میں سما گئے۔ ہمارا ظاہر و باطن، قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار، اوضاع، افعال سے نمودار ہوتے ہیں۔ نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں، سارے رنگ ہیں پھیکے ایک خدا کے رنگ کے آگے، رنگ لو خود کو اسی رنگ میں، رنگ یہی بس ساجے۔ خدا کو خدائی رنگ میں رنگ لینے کو کہتے ہیں، استغفراللہ، خود کو خدائی رنگ میں رنگ لینے کو کہتے ہیں پورے طور پر داخل ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہی مطالبہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں اس طرح داخل نہ ہو کہ کوئی بھی تمہیں نکال کر باہر کر دے، بلکہ اس طرح داخل ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسلام سے جدا نہ کر سکے۔ یعنی محض نام کے مسلمان نہ بنو بلکہ کردار بھی مسلمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نام اسلام کا لے اور زندگی خلاف اسلام گزارے۔ نام مسلمانوں سا ہو اور
لائف اسٹینڈرڈ یعنی زندگی گزارنے کا طور طریقہ یہود و نصارہ جیسا ہو. اگر مسلمان ہو کر بھی غیر اسلامی زندگی گزاری جا رہی ہے تو اسلام سے رشتہ بہت کمزور ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سامعین مجلس، سامعین کرام سے یہ گزر، اس دنیا میں الگ الگ مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف قومیں آباد ہیں، ہر قوم کا اپنا الگ کلچر اور اپنی الگ تہذیب ہوتی ہے. ہر شخص اپنی کلچر اور تہذیب کا خیال رکھتا ہے. مختلف مواقع پر مختلف مذاہب میں الگ الگ تہوار منائے جاتے ہیں. ہر تہوار کا الگ پس منظر، الگ پہچان ہوتی ہے. آج کل ایک تہوار عالمی تہوار بنتا جا رہا ہے جس کا تعلق عیسائی قوم سے ہے، مگر دنیاوی رنگینیوں میں مدہوش نوجوان سب کچھ بھول کر نیو ایئر سیلیبریشن کے ہنگاموں میں پاگل بنا پھرتا ہے، جسے عام زبان میں نئے سال کا جشن منانا کہا جاتا ہے. نئے سال کے جشن میں کیا ہوتا ہے؟ 31 دسمبر کی رات کو دنیا بھر کے آزاد خیال لوگ ہوٹل، پارک، شاپنگ مال اور نائٹ کلب اور ریسٹورنٹس میں جمع ہوتے ہیں. ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہیں، شراب و شباب کے دور چلتے ہیں. نائٹ کلبوں میں بیہودہ ڈانس اور فوج کپڑوں میں ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے. جام سے جام چھلکائے جاتے ہیں. نوجوان لڑکی لڑکیاں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ عیاشی اور زناکاری کرتے ہیں. جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں کیک کاٹتے ہیں، آتش بازیاں کر کے نئے سال کا ویلکم خیر مقدم کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس قدر پگلا جاتے ہیں کہ نئے سال کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر ڈی جے بجا کر ناچتے ہیں. نہ خود سوچتے ہیں، نہ پاس پڑوس والوں کو آرام کرنے سونے دیتے ہیں. نہ خود سوتے ہیں، نہ پاس پڑوس والوں کو سونے دیتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ نیا سال ہے کس کا؟ اس وقت پوری دنیا میں الگ الگ کیلنڈر رائج ہیں. مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر، ہندوؤں کا بکرمی کیلنڈر اور عیسائیوں کا عیسوی کیلنڈر دنیا میں رائج ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے. عیسوی کیلنڈر جنوری تا دسمبر پر مشتمل ہے. سکھ کیلنڈر کے مطابق 31 دسمبر 1 جنوری کی درمیانی رات کو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے. یہ جشن ہمارا نہیں بلکہ عیسائیوں کا اپنے کیلنڈر کے مطابق ہے، جس کی بنیاد پر وہ جنوری میں سال کا آغاز کرتے ہیں، دسمبر میں سال کا اختتام کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا نیا سال نہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، نہ ہی دسمبر پر ختم ہوتا ہے. اب عیسائی قوم اپنی کیلنڈر کے مطابق ناچے گائے یا کچھ بھی کرے، لیکن مسلمان جیسی قوم آخر اس خرافات میں کیوں ملوث ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اسلام کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ان کا اپنا کیلنڈر نہیں ہے؟ یہ ایک سوال. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا کیلنڈر دنیا کا بہترین کیلنڈر مانا جاتا ہے، مگر پھر بھی عیسائیوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی نئے سال کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے. اپنی تہذیب، اپنی روایت کو کمتر حقیر جان کر عیسائی تہذیب و اقدار کو اپنے گلے کا ہار اور ماتھے کا جھومر بنایا جاتا ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضور صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے پاس احکام پر قائم رہے. شنبہ یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے اور روز شکار سے اجتناب لازم جانتے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا، بچنا لازم کیا گیا، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں، شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو. یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی ایک وقتی طور پر تھے، اب ان سے تمسک نہ کرو. یعنی دوسری قوم اور مذہب کی رعایت کے لیے کسی جائز کام کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب جائز کام کے ترک کی اجازت تک نہیں دی گئی تو دوسری قوموں کی پیروی میں سال نو کے جشن کے نام پر ناجائز حرام کاموں کی چھوٹ کس طرح مل سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہوگا اور وہ سب کچھ بھول کر کس بات کا جشن منا رہا ہے. ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. بیش قیمت زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، مگر انسان اسے بھول کر ناچ گانے میں مست ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز اور کسی دن پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا اس دن پر شرمندہ ہوا کہ جس کا سورج ڈوب گیا اور میں اپنے کسی نیک عمل پر کوئی اضافہ نہ کر سکا.
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو سمجھ لے کہ تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس رنگینی اور شراب و شباب کی عیش گاہوں میں گزار دیں، یہ زندگی اخروی زندگی کا بہتر بنانے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر آج کی زندگی میں کچھ محنت کر لیں، مشقت کر کے اس کھیتی کو اچھی طرح سنوار کر فصل تیار کر جائیں تو ان کا اچھا پھل اور اچھی جزا پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دن تمہاری زندگی کی بیش قیمت صحیفے ہیں، انہیں اچھے اعمال سے دوام بخشو۔ وہ لوگ غور کریں جو نئے سال کے نام پر شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کلبوں میں جاتے ہیں، اجنبی لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آخر ان سب کا کیا کوئی دنیاوی اخروی فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے آخرت کا فائدہ تو سرے سے ہی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی سراسر نقصان اور گھاٹا ہے۔ اس طرح کی بیہودہ تقریبات اور جشن میں تین بڑے نقصان ہیں: ایک پیسے کی بربادی، دوسری خرابی وقت کی بربادی، تیسری عزت و آبرو کا نقصان۔ نوجوان ان خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں سوسائٹی میں غیر ذمہ دار اور آوارہ سمجھا جاتا ہے۔ سماج میں عزت اسی کو ملتی ہے جو اپنے وقت، پیسے اور اپنی عزت کی قدر کرنا جانتا ہے۔ جسے ان چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، سماج میں اس کی کوئی قدر و وقعت نہیں ہوتی۔ سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ 31 دسمبر کو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے انسان کی عزت و آبرو جاتی ہے، اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے اور قیمتی وقت بھی برباد ہوتا ہے، یعنی تینوں طرف سے انسان سخت خسارے اور نقصان میں رہتا ہے، فائدہ نام کو بھی نہیں ہوتا، یعنی ہر طرف سے نیو ایئر سیلیبریشن یعنی بے مطلب فضول کام ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی اسلامی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مطلب اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا سال شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو پوری دنیا میں سال کے آغاز پر یا سال کے اختتام پر دو کام کیے جاتے ہیں: گزشتہ سال کا حساب ہونا اور نئے سال کے لیے نیا ہدف مقرر کرنا۔ پوری دنیا کی جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ادارے یا تنظیم تحریک ہیں، وہ ہر کسی کا یہی اصول و ضوابط ہے کہ وہ نئے سال کی شروعات میں یا سال پورا ہونے پر یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور بیٹھ کر پورے سال کا احتساب کرتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کون سے کام تھے جو ہم نہ کر سکے، اور جو کام کیے ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں۔ اس کا فیڈ بیک لے کر اگلے سال کا ہدف متعین کیا جاتا ہے کہ جو کام پچھلے سال کرنے سے رہ گئے انہیں اگلے سال ہم کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ مگر کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ساری کمپنی اپنے کاروبار معاملات کے لیے تو احتساب و ہدف کے تعین کا فارمولہ اپناتی ہے، مگر جب سال کا آغاز و انجام کا وقت آتا ہے تو بغیر کسی احتساب کے، بغیر کسی ہدف کے تعین کے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ سب کچھ بھول کر اپنا پیسہ اور وقت برباد کریں اور اپنی عزت و آبرو کو نائٹ کلبوں، ڈانس کلب میں جا کر شراب و شباب میں گم کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ سال پورا ہونے پر انسان سوچے کہ پچھلے سال اس نے اللہ کے فرائض کو وقت پر ادا کیا یا نہیں، اس کے ذمہ اللہ کی کوئی عبادت باقی تو نہیں رہ گئی، پچھلے سال میں اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی برائی تو نہیں کی، کسی کو غلط مشورہ تو نہیں دیا۔ یہ سارا جائزہ لے اور اپنا احتساب کرے، اپنے اعمال کا، اپنے صبح و شام کا جائزہ لے، اس کے بعد اگلے سال کا ہدف متعین کرے، جو غلطیاں گزشتہ سال میں ہو چکی ہیں انہیں نہ دہرانے کا پکا ارادہ کرے، اپنے لیے ایک ٹارگٹ متعین کرے کہ آنے والی زندگی میں وہ کام نہیں کروں گا جو گزشتہ ایک سال میں مجھ سے ہو گئے، آنے والی زندگی میں اچھے کام ضرور انجام دوں گا۔ اسلام میں نئے سال کا جشن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں نئے چاند کو دیکھ کر دعا کرنے کا حکم ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، اے اللہ اس نئے چاند یعنی نئے مہینے کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ جب نیا چاند دیکھیں یا نئے سال کا آغاز کریں تو یہ دعا پڑھیں اور رب کریم سے دعا کریں، اے پروردگار اس نئے چاند کو یا نئے مہینے کو ہمارے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا، بے چینی پریشانی کو دور فرما، نئے ماہ اس سال کے ذریعے ہمیں استحکامی ایمان و امن کی دولت عطا فرما۔ نئے سال کے آنے پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب اس نئے سال کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا سال بنا دے، اسے ہمارے اسلامی تشخص و سلامتی کا ذریعہ بنا، اے پروردگار اس میں ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور چالوں سے محفوظ فرما، اے پروردگار نئے ماہ و سال میں ہمیں اپنی رضامندی اپنی معرفت عطا فرما۔